NRO لینے کے لیے کہ کسی طرح میں ان کی چوری معاف کر دوں. میری ساری تقریریں سن لے, پہلے دن سے میں نے کہا کہ میں ان کو NRO نہیں دوں گا. کیوں نہیں دوں گا؟ کیونکہ یہ کون سے ملک کا نظام ہے انصاف کا کہ بیچارہ چھوٹا چور جیل میں چلا جائے اور بڑے بڑے ڈاکو قانون کے اوپر چلے جائیں. تو اس کے اوپر تو میں بار بار کہہ بیٹھا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ ایسے نظام نہیں چل سکتے جو چھوٹے چوروں کو جیل میں ڈالیں اور بڑے ڈاکوں کو نہ پکڑ سکیں. تو تباہی کا تو سب سے پہلے یہ سبب ہے کہ رول آف لا ہی نہیں ہے پاکستان میں. یہ سارا جو تماشا ہو رہا ہے اس کا مطلب کہ یہاں قانون کی حکمرانی نہیں ہے, یہاں طاقت کی حکمرانی ہے. یہاں جو طاقتور ہے وہ جو مرضی چاہے کر سکتا ہے. جو یہ سارا اعظم سواتی کا کیس ہوا, یہ جو مجھے گولیاں لگی ہیں, میں FIR ہی نہیں کٹوا سک رہا ملک کا ایکس پرائم منسٹر, کیونکہ طاقتور سامنے کھڑا ہوا ہے. جدھر طاقتور سامنے آتا ہے ادھر انصاف چلا جاتا ہے. صرف جو کمزور آدمی ہے, جو مرا ہوا ہے, جو بیچارہ گرا ہوا ہے, جو سارا دن دہاڑی کر کے محنت کرتا ہے, وہ بیچارہ صرف وہی آدمی ہے جو جیلوں میں جاتا ہے, کیونکہ اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وہ قصوروار ہو یا نہ ہو وہ جیل میں چلا جائے گا. طاقتور کو یہ اب آپ کے سامنے تماشا ہو رہا ہے کہ سارے ملک میں ڈیل کی جا رہی ہے. یہاں طاقتور ڈاکوؤں سے ڈیل کی جاتی ہے. ان کو جیلوں میں نہیں سزا نہیں ملتی, ڈیل ہوتی ہے. تو یہ ڈیل ہو رہی ہے سارے ملک کے سامنے. تو پہلی چیز تو میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ کبھی بھی کوئی قوم جدھر قانون کی حکمرانی نہیں ہے وہ ترقی نہیں کر سکتی. آج ساری جو ڈیولپنگ ورلڈ ہے, جو غریب ملک ہیں, آپ ذرا ان کو ایک ایک ملک دیکھ لیں اور ایک ایک جگہ آپ کو ایک ہی چیز نظر آئے گی, وہاں طاقتور قانون سے اوپر ہے. وہ بھی پیسے چوری کر کے ملک سے باہر بھیج رہا ہے. وہ بھی باہر بینکوں کے اندر بڑے بڑے لنڈن نیو یارک میں بڑے بڑے محل خرید رہا ہے. وہ ہر غریب ملک کا یہی مسئلہ پڑا ہوا ہے. اور میرے نبی نے 1500 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ تباہی کا سبب کیا ہوتا ہے, اور یہ ہمارے سامنے ہے. اور برطانیہ جذرا بیٹھے ہوئے ہیں, ذرا پوچھیں کہ وہ پاکستانی ہوتے ہیں, ہماری کمیونٹی بڑی تکڑی برطانیہ میں, امریکہ میں, یورپ میں ہماری تکڑی پاکستانی کمیونٹی ہے. پوچھیں تو صحیح ان سے کہ کیوں وہ نکلتے ہیں ہمارے لیے, کیوں وہ تحریک انصاف کو سپورٹ کر رہے ہیں. کیونکہ وہ جانتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ انصاف کیا ہوتا ہے. انہوں نے ان معاشروں کے اندر انصاف دیکھا ہوا ہے, اور ان کو پتہ ہے بیچارے زیادہ تر تو یہاں سے بھاگتے اس لیے ہیں کہ یہاں انصاف ہی نہیں ہے. لوگ آپ کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیں, وہ بیچارہ ٹکرے کھاتا رہے گا اگر طاقتور سامنے کھڑا ہو گیا. کیوں نہیں ہے برطانیہ میں قبضہ گروپ؟ پوچھے نا, برطانیہ میں کیوں نہیں قبضہ گروپ؟ کبھی کوئی تصور ہے کہ قبضہ گروپ آ سکتا ہے؟ یورپ میں کیوں نہیں ہے قبضہ گروپ؟ امریکہ میں کیوں نہیں ہے قبضہ گروپ؟ یہ تو صرف وہ بنانا ریپبلکس میں ہوتے ہیں. بنانا ریپبلک کا مطلب ہوتا ہے کہ جس قوم میں انصاف نہیں ہوتا, جس قوم کے اندر یہ جب طاقت کی حکمرانی یعنی جنگل کا قانون ہوتا ہے تو وہ تباہ ہو جاتے ہیں. دوسری چیز کیا نظر آ رہی ہے اب؟ دوسری چیز یہ نظر آ رہی ہے کہ پاکستان کے اندر امر بالمعروف نہیں ہے. اللہ کا حکم ہے اچھائی کے ساتھ کھڑے اور برائی کے خلاف جہاد کرو. یہ آج برطانیہ میں پوچھے لوگوں سے, آپ کے جو یہ نکلتے ہیں پاکستانی برطانیہ میں, یہ جو ایونز فیلڈ کے بعد پبلک نکلتی ہے, یہ ہم نہیں نکالتے. ان کو برطانیہ میں پتہ ہے کہ ان کی قوم اچھائی کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے, اور اس کی وجہ سے جرت نہیں ہوتی کسی میں برا کام کرنے کے لیے. وہ ڈرتے ہیں کیونکہ قوم ان کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے. قوم جو ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ امر بالمعروف کی وجہ سے ایک قوم کے اندر اخلاقیات کو اوپر لے کے آتی ہے. تو یہ تو ساری قوم کے سامنے اخلاقیات کا قتل ہو رہا ہے کہ ایک مفرور آدمی بیٹھ کے تو ملک کے فیصلے کر رہا ہے. تو اس کا مطلب برائی میں بری چیز کیا ہے؟ پھر چوری کیوں بری ہے؟ کیوں میں کرپشن نہ کروں؟ میں کیوں لوگوں کو قتل نہ کروں؟ جب یہ ایک معاشرہ اس کو برا ہی نہیں سمجھتا تو پھر اس میں کون محنت کر کے پہلے پڑھے لکھے, پھر ہر روز صبح سے لے کے شام تک کام کرے, اپنے بچوں سے دور ہو, کون اتنی محنت کرے؟ چوری کرے اور پیسہ بنا لے. تو معاشرے کیوں کامیاب ہوتے ہیں؟ کیوں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں
امر بالمعروف قائم کیا، عدل اور انصاف قائم کیا، اور اس کی وجہ سے وہ خوشحالی آئی۔ تو آج یہ آپ دیکھ رہے ہیں قوم کو کیا پیغام جا رہا ہے کہ جناب وہ آدمی جو کنوکٹ ہوا ہے، 1.5 سال جے آئی ٹی بنی، سپریم کورٹ کے 5 ممبر بینچ، اس سے زیادہ تو کوئی بڑی عدالت نہیں، اس نے اس کو سزا یافتہ کرا دیا ہے، اور وہ جا کے آج اس ملک کے مستقبل کے فیصلے کر رہا ہے۔ یہ المیہ جو اس ملک سے، یہ مجھے بتائیں ایک سیولائز ملک، ایک مجھے بتائیں کہ جو ملک ترقی یافتہ ہے، جدھر خوشحالی ہے، مجھے ایک ملک بتائیں جس طرح اس طرح کی چیز تصور بھی نہیں کوئی کر سکتا۔ اخلاقی قتل ہو رہا ہے اس ملک کا۔ یہ جو چوروں کو ان ہینڈلرز نے جب سے ہمارے اوپر مسلط کیا ہے، انہوں نے سوائے اپنی چوری، اپنے کیسز ختم کرنے کے لیے، ان کی صرف ایک اچیومنٹ ہے کہ انہوں نے 1100 ارب روپے کا جو قوم کا پیسہ چوری ہوا تھا، وہ آہستہ آہستہ وہ سارا کیسز ختم کروا رہے ہیں، یعنی چوری ہضم کر رہے ہیں۔ باقی انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے، انہوں نے معیشت تباہ کر دی ہے، انہوں نے کہاں 6% گروتھ ریٹ، اور آج حالات دیکھیں، روزگار تب کیا تھا اور آج دیکھیں، فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، انڈسٹری گروتھ ریٹ نیچے آ رہی ہے، کسان سڑکوں کے اوپر ہیں، وہ بیچارے جو جس طرح کی مہنگائی کی ہے، کسانوں کا حال دیکھیں کیا آج۔ تو ساری جگہ دیکھیں کہ کیا انہوں نے کیا ہے، ایکسپورٹس گر رہی ہیں، ریمیٹنسز جو بھیجتے تھے بیرونی ملک پاکستانی وہ کم ہو رہی ہیں، ڈالر کم آ رہے ہیں، قرضے بڑھتے جا رہے ہیں۔ ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ ان کا پیسہ باہر پڑا ہے۔ یہ جدھر نواز شریف لندن کے سب سے مہنگے علاقے میں بیٹھا ہے، جدھر یہ فیصلے ہو رہے ہیں ہمارے ملک کے، کدھر سے پیسہ آیا اس کے پاس؟ کوئی ایک رسید بتائیے اس نے کہ کدھر سے پیسہ آیا؟ کبھی قطری خط آ جاتا تھا تو کبھی کلیبری فونٹ آ جاتی تھی، ان کے پاس ایک رسید نہیں ہے۔ یہاں سے چوری کر کے پیسہ باہر گیا اور وہاں شان و شوکت میں رہ رہا ہے اور ملک کے فیصلے کر رہا ہے۔ یہ قومیں یاد رکھیں، ایٹم بم برداشت کر سکتی ہے قوم۔ جاپان کے اوپر 2 ایٹم بم گر گئے تھے، جرمنی سیکنڈ ورلڈ وار میں ایک بلڈنگ کھڑی نہیں تھی، وہ 10 سالوں میں قومیں کھڑی ہو گئی، کیونکہ اخلاقیات کو بمباری سے ختم نہیں کر سکتے۔ جو اخلاقی جب ایک قوم اس کی اخلاقیات تباہ ہوتی ہے، آپ جدھر مرضی دنیا میں بھاگتے پھریں ہاتھ لے کے کہ جی ادھر پیسے دیں اور ادھر پیسے دیں، قرضے دیں یا ایڈ لیں، لوگوں کے گھٹنے گوڈے پکڑیں، اور یہ پکڑ رہے ہیں۔ 30 سال سے یہ 2 خاندان حکومت میں ہیں، یہ سب جو گورا رنگ آتا تو اس کے پیر میں گر جاتے ہیں، ہر جگہ جا کے پیسے مانگتے ہیں کہ میں مانگنے تو نہیں آیا لیکن میں مجبور ہوں۔ مجبور کس نے کیا ہے؟ یہ 2 خاندان تو 30 سال سے اقتدار میں ہیں، اور یہ جا کے لوگوں سے پیسے مانگتے رہے۔ تو کیا اگر اس سے بیکاریوں کی طرح پیسے مانگنے سے ملک کھڑا ہو جاتا تو 30 سال سے تو یہ کر رہے ہیں، وہ ملک کھڑا ہوتا ہے پہلے تو اس کی اخلاقیات جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اٹھائی تھی، امر بالمعروف، اس کے اور ساتھ عدل اور انصاف۔ انصاف لوگوں کو آزاد کرتا ہے، لوگوں کو حقوق دیتا ہے۔ یہ حرکتیں نہیں ہوتی جو اعظم سواتی سے ہوئی یا میرا قتل ہوا اور میں FIR نہیں رجسٹر کروا سکتا، کیونکہ انصاف کا مطلب ہے سب قانون کے نیچے ایک برابر۔ وہ ہے ہی نہیں پاکستان میں، اور وہ یہ لوگ کبھی نہیں آنے دیں گے، کیونکہ یہ انہوں نے جو چوری کرنی ہوتی ہے یہ تو کبھی انصاف چاہیں گے نہیں ہو۔ انہوں نے اخلاقیات قائم کی، امر بالمعروف قائم کیا، اور انہوں نے عدل اور انصاف قائم کیا۔ اور تیسری چیز جو بھی، کیونکہ میں دنیا میں دیکھا ہوا ہے، جو کامیاب ملک ہے، جو خوشحال ملک ہے، ان کے ادارے مضبوط ہوتے ہیں۔ ان کے جو ادارے ہیں، مضبوط اداروں کے اوپر مضبوط ملک بنتا ہے۔ اب یہ جو کر رہے ہیں، یہ جو اب لندن میں ہو رہا ہے تماشا، یہ ادارے مضبوط کرنے کے لیے نہیں ہو رہا۔ یہ نواز شریف نے آج تک زندگی میں میرٹ کے اوپر ایک کام نہیں، اس کو میرٹ کا مطلب ہی نہیں پتا، یا اس کو رشتہ دار نظر آ جاتے ہیں، یا وہ ہمیشہ وہ لوگ اوپر لے کے آتا ہے جو اس کے فائدے میں ہیں، ملک کے فائدے میں نہیں ہے۔ پنجاب پولیس 93 کے اندر لاہور ہائی کورٹ رپورٹ مانگتا ہے IG عباس خان سے کہ کیوں پنجاب پولیس کے اتنے برے حال ہیں، کیوں اتنی زیادہ کرپشن ہے۔ یہ 93 کی بات ہے۔
آئی جی عباس خان جا کے لاہور ہائی کورٹ میں ایک رپورٹ دیتا ہے. اس رپورٹ کے اندر دو چیزیں میں آپ کو بتا دوں. نمبر 1 وہ یہ کہتا ہے کہ پیسے لے کے پولیس والوں کو بھرتی کیا گیا یہ نواز شریف نے اور شہباز شریف نے. نمبر 2 چیز وہ کہتا ہے کہ کئی ایسے لوگ بھرتی کیے جو مجرم تھے, مجرموں کو پولیس میں بھرتی کیا گیا. تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا پنجاب پولیس اگر ٹھیک کام نہیں کر رہی تو کون ذمہ دار ہے؟ دوسرا, عدلیہ, یہ مضبوط ادارہ ہے. عدلیہ کے اندر جب بھی انہوں نے ججز کے اوپر آج سے 30 سال سے ان کو رشوتیں دینی شروع کی, ججز کو انہوں نے خریدنے کی کوشش کی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سٹنگ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس سجاد علی شاہ, انہوں نے ڈنڈے سے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کر کے اس کو بگایا. پھر شہباز شریف بریف کیس لے کے گیا اور کوئٹہ کے اندر جج خریدے اس نے. یہ سجاد علی شاہ کی کتاب میں لکھا ہوا سب کچھ, جو کہ ایک بڑا ایماندار اور ایک دیانتدار چیف جسٹس تھا. اس چیف جسٹس سے جو انہوں نے کیا صرف اس لیے کہ وہ کنٹرول میں نہیں تھا. تو وہ سجاد علی شاہ سے اس لیے نہیں انہوں نے یہ کیا کہ وہ ملک کے لیے برا تھا, وہ ان کے کنٹرول میں نہیں تھا. اور انہوں نے وہ جو عدلیہ سے کیا اور کرتے گئے ہیں, یہ ان کی تاریخ ہے. جج کو ٹیلی فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ جی بے نظیر کو 3 سال نہیں 5 سال سزا دو, ریکارڈنگ ہے ان کی تاریخ یہ ہے. تو یہ اگر عدلیہ کو بھی نہیں چلنے دیتے, پولیس کا انہوں نے بیڑا غرق کر دیا. الیکشن کمیشن پاکستان کی, یہ جو موجودہ الیکشن کمیشن ہے یہ ان کا گھر کا نوکر ہے. اس الیکشن کمیشن نے ان کے ساتھ مل کے ای وی ایم مشینز نہیں آنے دی. اب میں 2 سال سے کوشش کرتا رہا کہ پاکستان میں ای وی ایم مشینز آئیں, ٹیکنالوجی آئے الیکشن پروسیس پہ. 2015 کی جو جوڈیشل کمیشن بیٹھی تھی دھاندلی کے اوپر, ان کی آج ہم کو رزلٹ پڑے 90% جو دھاندلی ہوتی ہے وہ ای وی ایم مشین سے ختم ہو سکتی ہے. 2 سال میں کوشش کرتا رہا. یہ نون لیگ الیکشن کمیشن میں مل کے اور ان کے ہینڈلرز نے جو کہ انجینئر کرنا چاہتے ہیں بعد میں الیکشن, انہوں نے آنے نہیں دی مشینز. اس سے مجھے ذاتی کیا فائدہ تھا؟ فائدہ چوروں کو تھا, فائدہ ہینڈلرز کو تھا, نقصان ملک کو تھا. صاف اور شفاف الیکشن اگر ہوتے ہیں تو ملک کی جمہوریت آگے بڑھتی ہے. انہوں نے روکا. اور پھر میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ جو انہوں نے زندگی میں میرٹ پہ کچھ کیا نہیں, کیا یہ اس ملک کے اندر آرمی چیف کی سلیکشن ٹھیک کرے گا؟ مجھے یہ بتائیں کہ شجاع نواز, جنرل آصف نواز کا بیٹا, اس کی کتاب پڑھ لیں. وہ کتاب میں لکھتا ہے کہ اس نے جنرل آصف نواز کو مری کے گورنر ہاؤس میں BMW رشوت دینے کی کوشش کی. یہ 1992 کی بات کر رہا ہوں, آج سے 30 سال پہلے. یہ شروع سے ہی لگے ہوئے تھے کہ یا خریدو تو یا ڈراؤ. اگر سجاد علی شاہ خریدا نہیں جا سکتا تو ڈنڈے سے اس کو بجو. اگر یہ جو آرمی چیف ہمیں اپنا چاہیے کہ کیونکہ ہم نے چوری کرنی ہے اور ہم کنٹرول سب کچھ تو کنٹرول کر بیٹھے ہیں, سارے ادارے تو نیچے ہیں لیکن آرمی نہیں کنٹرول ہو رہی, تو اس لیے اپنے آرمی چیف اس کو رشوت دینے کی کوشش کی. تو کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج یہ کوئی ایک نیا نواز شریف آ گیا جس نے کوئی میرٹ کے اوپر کوئی کام کرے گا؟ یہ بالکل نہیں کرے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو بھی آرمی, میں کہتا ہوں جو میرٹ پہ آرمی چیف ہے اس کو بننا چاہیے, لیکن مجھے پتا ہے کہ نواز شریف نہیں نواز شریف وہ چاہے گا جو وہ سمجھے گا کہ اس کی مدد کرے گا, اس کی چوری کیسے بچے گی. یہ وہ لوگ ہیں زرداری اور نواز شریف. پہلے انہوں نے ملک کی تباہی کی چوری کر کے, کرپشن کر کے, اس ملک کو نقصان پہنچایا. جو ملک کا پیسہ ہمارا ہسپتالوں پہ, اسکولوں پہ, سڑکوں پہ وہ خرچ ہونا تھا, وہ پیسہ انہوں نے نکال کے ملک سے باہر لے گئے.